السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل شدت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سلطان چاندنی کو ملنے کے لیے فورس کرے گا، جبکہ ساتھ بیٹھا نوفل چاندنی کو اشاروں میں سمجھائے گا کہ تم سلطان کو ٹالنے کی کوشش کرو، لیکن سلطان جو کہ چاندنی کی پکچرز دیکھنے کے بعد اور آواز سننے کے بعد اس کے لیے دیوانہ ہو چکا ہے، وہ چاندنی کو ایموشنلی بلیک میل کرے گا کہ اگر تم نے مجھ سے ملنے سے انکار کیا تو میں تم سے بات کرنا ختم کر دوں گا۔ چاندنی سلطان کی یہ دھمکی سن کے گھبرا جاتی ہے، کیونکہ اگر سلطان نے اسے بات کرنا بند کر دی تو ان کا تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ اس لیے چاندنی ایکٹنگ کرتے ہوئے سلطان سے کہتی ہے کہ ایسا مت کہیں سلطان، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں تو آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو سلطان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب اسی دن بات ہوگی جس دن تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ گی، ورنہ پھر ہماری بات ختم۔ اب سلطان تو یہ دھمکی دے کے فون بند کر دے گا، لیکن نوفل کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر سلطان نے بات کرنا ختم کر دی تو اتنی مشکل سے جو جال میں نے بچھایا ہے سلطان تو اس سے بآسانی بچ نکلے گا اور ہم اسے کسی طور بھی سزا نہیں دے سکیں گے۔ تو اب وہ چاندنی سے کہتا ہے کہ ہمیں ملنے کا پلان کرنا ہی پڑے گا، لیکن بہت سوچ سمجھ کر، کہ اس ایک ہی ملاقات میں ہم سلطان کو بلیک میل کرنے کے لیے میکسیمم ثبوت جمع کر لیں کہ اس کے بعد تمہیں تو کیا وہ دنیا میں کبھی کسی لڑکی کو ملنے کے لیے نہ بلائے۔ اب دوسری طرف جب اسرا کو اس کی بھابھی علیزے اور ماں بھی سمجھاتی ہے کہ اپنے شوہر کو 7 پردوں میں چھپا کے رکھو، مشل تمہاری چاہے جتنی بھی بہترین دوست ہے، کم سے کم خود تو سلطان کو موقع نہ دو اور اپنے ہاتھوں سے اپنی دوست پیش مت کرو۔ اب اسرا بھی کافی ٹینشن کا شکار رہتی ہے، کیونکہ مشل کے ساتھ اس کا بہت اچھا وقت گزرتا تھا، لیکن تب تک جب تک صرف وہ اور مشل آپس میں وقت گزارتے تھے۔ اب جب سے سلطان بیچ میں کودا ہے، اس کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی اسرا مشل کے ساتھ ہو تو سلطان بھی وہاں پر موجود ہو، اور پھر سلطان مشل کو ایسی نظروں سے دیکھتا ہے، ایسے اس کی تعریفیں کرتا ہے جو اسرا کے تن بدن میں آگ لگا دیتی ہیں۔ تو اسرا ایک دفعہ ہمت کر کے سلطان کو وارن کر ہی دیتی ہے کہ اگر آپ نے رابطہ بڑھانا بھی ہے تو جنید سے بڑھائیں، مشل میری دوست ہے، آپ اس سے دور رہیں۔ اسرا کے اس طرح وارن کرنے پر سلطان سمجھ جاتا ہے کہ تیر بالکل نشانے پہ لگا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ کیا خوب مزہ آئے گا، ایک ہی ساتھ دوستی بھی اور دشمنی بھی۔ اب جناب شایان کے کلاس میں ٹاپ کرنے کی خوشی میں اسرا اپنے گھر میں ڈنر رکھتی ہے، جس پہ اپنے گھر والوں کو انوائٹ کرتی ہے اور ساتھ ہی مشل کو بھی انوائٹ کرتی ہے، اور سلطان کو موقع مل جاتا ہے اپنی ساس کو مزہ چکھانے کا۔ وہ جان بوجھ کر مشل کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا ہے، اس کے ساتھ باتوں میں مصروف رہتا ہے اور اپنی ساس کے ایکسپریشنز بھی نوٹ کرتا رہتا ہے کہ باہر کی لڑکیوں سے تو مجھے ملنے سے روک رہی تھیں، اب اپنی ہی بیٹی کی دوست سے ملنے سے کس منہ سے روکیں گی؟ اگر روکیں گی تو ان کی بیٹی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ مشل اس کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ اب جب اسرا کی ساس اور بھابھی دیکھتے ہیں کہ سلطان مشل کے ساتھ چپکا کھڑا ہے اور مشل بھی اس کے ساتھ گپیں لگانے میں مصروف ہے، تو اسرا کی بھابھی اسے سمجھاتی ہے کہ اسرا، بے شک مشل تمہاری بہت اچھی دوست ہے، لیکن میں جو کچھ دیکھ رہی ہوں اس کے بعد میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ اس مشل سے تھوڑا دور رہنے کی کوشش کرو۔ تو اسرا اپنی بھابھی کو سمجھاتی ہے کہ میں کیسے اس سے دور رہوں، اوپر کے پورشن میں ہی تو یہ رہتی ہے، اور آپ جانتی ہیں اتنی مشکل سے تو میرے اور سلطان کے درمیان میں برف پگھلی ہے، ہم دونوں میں تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، لیکن یہ مشل ہر وقت میرے ساتھ چپکی رہتی ہے، اور اسی وجہ سے جب سلطان میرے پاس ہوتے ہیں تو یہ بھی وہاں پر ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ اب اسرا اس بات سے تو بے خبر ہے کہ سلطان کے اور اس کے درمیان میں جو برف پگھلی ہے وہ دراصل سلطان کی خوش مزاجی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسرا کی ماں کی طرف سے ملنے والی دھمکی کی وجہ سے پگھلی ہے۔ سلطان نے بظاہر تو اسرا کے ساتھ اپنا اخلاق بہت اچھا کر لیا ہے، لیکن دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے اور موقع کی تلاش میں ہے کہ کب اور کس طرح سے یہ اسرا کی ماں سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکے۔ بہرحال علیزے اسرا کو سمجھاتی ہے کہ اگر مشل ہر وقت تمہارے ساتھ رہتی ہے تب بھی سلطان کو اس کے ساتھ اتنا فرینک نہیں ہونا چاہیے، تم سلطان کو تو کم از کم کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔
ٹھیک ہے، مشل محض تمہاری دوست ہے اور غیر بھی ہے، تم اسے کھلے الفاظ میں نہیں کہہ سکتی کہ میرے دوست سے ذرا فاصلے پہ رہو، لیکن سلطان تو تمہارا شوہر ہے، تم اسے تو سمجھا سکتی ہو نا کہ مشل کے ساتھ زیادہ نزدیکیاں بڑھانے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن اسرا بھی کیا کرے کہ اسے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ میں خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لیتی ہوں، کیونکہ جب سلطان مشل کی بہت برائیاں کرتا تھا تو اسرا ہی تھی جو ہر وقت مشل کی تعریفوں کے پل باندھے رکھتی تھی۔ اور پھر اسرا نے ہی سلطان کو بتایا تھا کہ مشل تو سوشل میڈیا پر بھی بہت ایکٹیو ہے، اس کے تو ملینز میں فالوورز ہیں، اس کا یوٹیوب چینل بھی ہے۔ اور پھر اپنی بات کے پروف کے لیے اسرا نے خود سلطان کو مشل کے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دکھائے اور سلطان نے بڑی چالاکی سے سارے سوشل میڈیا پر مشل کو فالو کرنا شروع کر دیا اور فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی۔ اب مشل نے محض اس لیے کہ اسرا کا ہسبینڈ ہے اور اگر اس کے ساتھ ٹھیک سے بنا کے رکھیں گے تو ہی یہ مجھے اسرا سے ملنے دے گا، سلطان کو ایڈ بھی کر لیا۔ حالانکہ مشل کے دل میں سلطان کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ صرف اس سے اس لیے تعلقات بہتر بنانا چاہتی ہے کہ اسی بہانے سلطان ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، باہر گھومنے چلا جاتا ہے اور اس طرح سے مشل کو بھی اپنے شوہر کا ساتھ مل جاتا ہے۔ اب سلطان اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنی پکچر لگاتا ہے تو اسرا بھی ساتھ ہی بیٹھی ہوتی ہے، تو سلطان کہتا ہے کہ لو ابھی پکچر اپلوڈ کی اور ابھی پہلا لائک بھی آ گیا، اور اسرا سے کہتا ہے کہ گیس کرو کون، تو اسرا ڈیفرنٹ لوگوں کے نام لیتی ہے، لیکن سلطان ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں بھائی، تمہاری دوست مشل ہے، اور یہ دیکھو اس نے ہارٹ بھی بھیجا ہے کمنٹ میں۔ بھائی اس وقت مشل کے سوا کون آن لائن ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اسرا کو یہ شو کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے یہ بھی پتا ہے کہ مشل لیٹ نائٹ تک آن لائن ہوتی ہے اور ہم دونوں کی آپس میں چیٹ بھی ہو جاتی ہے۔ اسرا کے تو سچ میں یہ سب سن کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ علیزے بھابی کی پریڈکشن بالکل ٹھیک تھی، مشل اور سلطان کا آپس میں رابطہ کچھ زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اور سلطان جو پہلے اسرا کو کبھی بھی پارک وغیرہ نہیں لے کر جاتا تھا، خود جب جاگنگ وغیرہ کرنے جاتا تھا اور ہیلدی ایکٹیویٹیز میں بیزی ہوتا تھا تو اسرا کو اپنے کاموں میں الجھا کے گھر سے نکلتا تھا تاکہ اسرا کے مائنڈ میں کبھی آئے ہی نہ کہ اسے بھی ایکسرسائز کی یا ہیلدی ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے۔ بہرحال مشل تو چونکہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی جاگنگ کے لیے جاتی تھی اور یہ بات نوٹ بھی کرتی تھی کہ سلطان خود تو اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھتا ہے، لیکن اسرا کو اس حوالے سے مکمل اگنور کیا ہوا ہے، تو وہ سوچتی ہے آج کل چونکہ سلطان کا موڈ کافی بہتر رہتا ہے تو میں ہی اسے کہتی ہوں کہ اسرا کو بھی ساتھ لائیں، ہم لوگ مل کے کوئی گیم پلان کرتے ہیں۔ اب سلطان مشل کا کہنا تو نہیں ٹال سکتا، اس لیے وہ لوگ بیڈمنٹن پلان کرتے ہیں اور اسرا کو وہ ساتھ لے کر آتا ہے، لیکن گیم میں اتفاقاً مشل اور اس کا شوہر ہار جاتے ہیں۔ تو شوہر مشل سے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہی ہم ہارے ہیں۔ مشل کہتی ہے کہ بھائی ہم یہاں گیم کھیلنے آئے ہیں، محض گیم کو انجوائے کرنے آئے ہیں، ہار جیت کے لیے نہیں آئے۔ اب وہ اس بات کے لیے سلطان کی تصدیق چاہتی ہے کہ سلطان تم ہی بتاؤ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ تو سلطان اسرا اور مشل کے شوہر کی موجودگی میں ہی مشل کو اتنی فیور کرے گا کہ اسرا مشل کے ہسبینڈ کو بھی تشویش ہوگی کہ آخر یہ سلطان مشل کی اتنی فیور کیوں کر رہا ہے۔ تو سلطان ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا ہے، ایک طرف تو اپنی بیوی اسرا کو مشل سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسری طرف مشل اور جنید کا ایک آئیڈیل کپل ہے جو ہر وقت ہر چیز ساتھ انجوائے کرتے ہیں، ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو سلطان ان کی بھی آپس میں پھوٹ ڈلوانے کی پوری کوشش کر رہا ہے تاکہ اسرا جو ہر وقت ان کے کپل کو ایک آئیڈیل کپل کہتی ہے، تو سلطان کل کو اسرا کو یہ طعنہ بھی دے سکے کہ اپنے آئیڈیل کپل کا انجام دیکھ لیا، آج ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو ناظرین، کبھی آپ نے بھی اتنا ٹاکسک انسان اپنی لائف میں دیکھا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔